توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کا بل اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود اسے منظور بھی کر لیا گیا۔ اس بل کا مقصد صرف اشرافیہ کو تحفظ دینا ہی مقصود تھا۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں پارلیمنٹیرین سے۔ 10 بندے قانون سازی میں ضرورت ہے تو 1-2 بندے جو ہیں وہ کہیں جی ہم نہیں پاس کرنے دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اکثریت جو ہے پارلیمنٹ بھی جس قانون کو پاس کرے گی، پارلیمنٹ کا یہی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق حکومت نے یہ کیا ہے۔ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے، کسی کے اختیارات چھینے نہیں گئے۔ اگر کسی کو رائٹ آف اپیل دیا جاتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے ایک رائٹ آف اپیل بھی تو عدالت کے پاس ہے، تو اس لیے اگر رائٹ آف اپیل ملتا ہے اور عدالت میں ہی وہ اپیل کی جاتی ہے تو اس میں کوئی عدالت کا اختیار ختم یا کم نہیں ہوتا۔ عدلیہ کے معاملات کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ بیٹھ کے جو مرضی بات کریں اور آپ اس زمرے میں نہ آئیں، اور عام آدمی اگر وہ بات کرتا ہے اور اس زمرے میں آ جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی تصادم کی طرف جائے گی، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آئین کو اور قانون کی تشریح وہ ضرور کریں گے، اور جب وہ تشریح کریں گے تو پھر وہ جو چیز ہے وہ شاید حکومت کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو ان آرڈر کرنے کے لیے یہ نیا قانون جو ہے یہ موو کیا گیا ہے، اور اس میں جو اپوزیشن کی جانب سے بات کی گئی بیڈ انٹینشن کی، میرا خیال ہے اس میں کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہے۔ سوئس بینکوں پڑھیں، وہ اس قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے، جو آصف زرداری صاحب نے اپنی مرکز بنایا ہوا ہے۔ وہ سوئس بینکوں سے پیسہ واپس پاکستان پہنچے تو شاید 1 سال لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔ پارلیمان کو جس کی توقیر کی، جس کی بالادستی کی ہمیشہ حکمرانوں نے بات کی، اس پارٹی کے حکمرانوں نے، ان کی اتحادیوں نے، آج اس پارلیمان کو عدالت سے ٹکرانے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی ہے، اور یہ اس کا ایک اور سٹیپ آگے گئے ہیں۔ اس میں کمی بیشی رہ گئی تھی جو 2003 اور 4 میں جو انہوں نے بنایا ہے، اس میں اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، اور یہ بات تو نہیں ہے۔ سب بندے جو ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور عدلیہ اس ملک کا مضبوط ادارہ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ بات اتنی سی، اگر حدود میں ہوگا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بل ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ بھی جو بھی اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک کے اور اس وطن کے ساتھ نہ تو مخلص ہیں، نہ وہ عدالتوں کے ساتھ کبھی مخلص رہے ہیں۔ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے، اور اس دن سے یہی کر رہے ہیں، اور یہ بل بھی اسی کی وہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ جی استثنا دیکھیں، یہی تو بات ہے نا کہ جو ہے اپنے رائٹس ہوتے ہیں وہ سب کے ایکول ہیں، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے اس میں کسی کے اوپر برتری نہیں ہے۔ سارے پاکستانیوں کو تحفظ ہے، وہ کسی ایک فرد کو نہیں ہے، اس کے لیے صرف اپیل کی بات ہے۔ اگر اپیل کوئی بری بات تو نہیں ہے، اختیارات نہیں چھینے گئے، اختیارات انہی کی طرح ہے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ پہلے معین قریشی جب یہاں آیا، شوکت عزیزہ، ایسے لوگوں کو ہم کبھی بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے کہ باہر سے لوگ آ کے مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کا بل اپنے اتحادیوں سے مل کر منظور تو کرا لیا، مگر آنے والے دنوں میں اس کے کیا ثمرات نکلیں گے؟ کیا اس کا مقصد صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر پابندیاں لگانا ہی مقصود ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ اسرار احمد راجہ، چینل 5 پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔